اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، اور مقصد بھی بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا پاکیزہ مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس خیر اور شر کی دنیا کے اندر جیتے ہوئے آخرت کے شر جہنم سے بچ کر اس کے خیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا کے اندر بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ یہاں کے شر سے تمہاری دوری ہونی چاہیے اور یہاں کے خیر میں تمہارا حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ رب کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جئیں لیکن اس دنیا کے ہو کر نہ رہیں، اس دنیا کو استعمال کریں، اسے برتنے کا سلیقہ جانیں، لیکن اس دنیا کی غلامی نہ کریں۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن یہ دنیا میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ ہم اور آپ اس دنیا کو اپنی کھیتی بنائیں جس کا پھل ہمیں آخرت میں لینا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ اس خیال کے ساتھ جئیں کہ یہاں اور یہاں کی ساری چیزیں ایک وقتی سرمایہ، ایک وقتی ساز و سامان ہے، حقیقی سرمایہ تو وہ آخرت میں ملنے والی جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، چکھنے والے کے لیے بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ دنیا جتنی بھی مزیدار ہو آخرت کے مزے کے مقابلے میں بڑی پھیکی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرام مجھ کو اور آپ کو ملنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اس دنیا کا ہر رنگ بڑا پھیکا ہے اور دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہے۔ بھائیو، آج آپ کے سامنے جو عنوان مجھے واضح کرنا ہے یا جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کسب حلال، یعنی حلال کمائی۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی اور سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں پیدا تو کیا اس دنیا میں، لیکن آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس آخرت کو کمانے کے لیے تمہیں اس دنیا میں جینا پڑے گا، اور اس وقت تک جینا پڑے گا جب تک رب کی مرضی ہوگی۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے یہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے رب جب تک یہاں موقع دیتا ہے اس زندگی کو جینے کا ایک حوصلہ اپنی زندگی میں رکھو اور اس زندگی کو جینے کا ایک سلیقہ اپنی زندگی میں سیکھنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بڑی بات یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر مال کے انسانی زندگی آگے نہیں بڑھا کرتی۔ وقتی طور پر اکا دکا مسائل تعلقات کی بنیاد پر، محبت کے جذبے کی بنیاد پر، خیر خواہی کی جذبے کی بنیاد پر، رحم و کرم کے جذبے کی بنیاد پہ شاید اکا دکا مسائل حل ہو جائیں، لیکن ساری زندگی ایک آدمی بغیر مال کے زندگی نکال لے ایسا ممکن نہیں۔ مال انسان کی ضرورت ہے، اس مال کو کمانا، اس مال کو زندگی کے اندر اہمیت دینا اسلامی شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قائم و دائم رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مال کے بغیر تمہارے معاملات آگے نہیں بڑھتے، مال کے بغیر تمہیں پیٹ کو نوالا نصیب نہیں ہوتا، مال کے بغیر تمہارے روزمرہ کے معمولات اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے۔ مال تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسلام یہ بات بھی بتاتا ہے کہ مال اگر تمہاری ضرورت ہے تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ مال تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت تمہیں کچھ ضابطے دیتی ہے۔ سب سے بنیادی ضابطہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ لوگوں مال کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر مال کما کر لینا، مال محنت کر کے لینا اور مال حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاکیزہ رزق جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا رزق تمہارا سب سے پاکیزہ اور عمدہ رزق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں فرمایا ما اکل ابن آدم، آدم کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا ہے۔ بھائیو، اس زندگی کے اندر اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ زندگی چلنے کے لیے مال ضروری ہے، لیکن جو مال مجھ کو اور آپ کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہے، اسلام کہتا ہے کہ تمہیں یہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال مال ہی کمانا چاہیے۔ حرام رزق، حرام کمائی یا حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی سے تمہارا کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اس کا احساس کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، اس سماج کے بڑے تو بڑے، نوجوان تو نوجوان، بسا اوقات نوعمر لڑکوں کو تک آج یہ ہو جاتا ہے کہ مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مال سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مال سے دنیا کا عیش و آرام آتا ہے، مال سے زندگی کی آسانیاں میسر آتی ہیں، مال ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسری جو ضروری بات جاننی چاہیے، اس کے جاننے والے یا پھر جاننے کے بعد ماننے والے یا جان کر مان کر اپنی زندگی میں اس کو اپنانے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تمہاری حلال کمائی کے اندر پورا کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مال حرام سے بے نیاز کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہاری زندگی کے لیے جتنے مال کی ضرورت تھی، جتنا کمانا ضروری تھا، اسلامی شریعت نے ان تمام راستوں کو کھلا رکھا ہے، جائز قرار دیا ہے، جہاں سے جائز لقمہ تمہارے منہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے اپنی تجارتیں ہوں، تمہارے اپنے لین دین کے معاملات ہوں، یا تمہاری اپنی وراثت میں آنے والی دولت ہو، یا تمہارے اپنے تحفے تحائف کے تبادلے کی شکل میں ملنے والی ہو، یا کسی بھی اور راستے سے، رب نے حلال اور حرام کا فرق واضح کیا ہے۔ الحلال بین والحرام بین، رب نے حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے پاکیزہ مال کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم مومنوں کو دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو بھی دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھایا کرو۔ بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام بڑے واضح الفاظ میں دیتی ہے کہ رب نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال رزق اور حرام رزق کا فرق رکھا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ حلال تمہاری ضرورت ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے حلال کی تلاش میں زندگی گزارو، حلال کی جستجو میں اپنی محنت لگاؤ، حلال ہی سے اپنی روزی روٹی پورا کرنے یا اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرو۔ حرام اور ناجائز لقمہ یا حرام اور ناجائز کمائی یا حرام اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کی طرف تمہاری نظر جانی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ شیطان کا کتنا بڑا فتنہ ہے، شیطان کا کتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو مال کی ضرورت کو لوگوں کی نظر میں ضرورت سے آگے بڑھا کر مال کا غلام بنا دیا، مال کی عبادت کرنے والا بنا دیا، مال کی پوجا کرنے والا بنا دیا۔ آج لوگوں کا دین و مذہب مال ہے، لوگ رشتہ داری نہیں جانتے، لوگ حلال و حرام نہیں جانتے، لوگ اپنا خیر و شر نہیں جانتے۔ اور میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں، جن بچوں کے لیے کمانے کا دعویٰ کرتا ہے ان بچوں کے بھلے برے کا نہیں سوچتا، لیکن آدمی صرف چاہتا یہ ہے مال مال مال، زندگی مال ہی مال کے اطراف گھومتی رہ گئی، لیکن اسے اس کی تمیز کبھی نہیں رہی کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے اگر وہ حلال کا ہوگا تو خیر لائے گا، اگر وہ حرام کا ہوگا تو شر لائے گا، یہ تمیز اس نے فراموش کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی جان لیں کہ رب ذوالجلال نے یہ حلال و حرام کی جو تقسیم کی ہے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ العلم نے ایک بڑے لطیف سا نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حرام جو کیا ہے ہمیشہ محدود چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے مقابلے میں حلال کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھیلا کے رکھا ہے۔ حلال چیزوں کی فہرست بہت طویل ہے، حرام چیزوں کی فہرست بہت محدود ہے۔ لیکن قربان جائیے، اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہے، اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہے، اور اہل علم اس کی وضاحت کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ شیطان کتنا عیار ہے، کتنا مکار ہے، اور ہم شیطان کی طرف سے کتنے آسان شکار ہیں کہ ہمیں حرام کی وہ مختصر فہرست ہی ہمیشہ للچاتی ہے، ہمیشہ ہمیں دعوت دیتی ہے، ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور حلال کی جو طویل فہرست ہے اس میں ہمیں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم حلال ہی پر جئیں گے، یقین مانے رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر حلال کا دروازہ اتنا زیادہ وسیع کر کے رکھا ہے کہ زندگی آپ کی ادھوری رہ جائے گی، حلال راستوں سے کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ شیطان ہم اور آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے، اور ہم حلال کے بجائے حرام لقمے کی طرف جانے میں دلچسپی رکھتے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر جائز اور حلال راستے سے مال کماتا ہے حلال اور جائز راستے سے، یہ مال دنیا کمانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ حلال روزی ایک جہاد ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ایک جہاد ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ سبحان اللہ، معجم کبیر وغیرہ کی ایک روایت ہے، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان صحابہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا صحت مند، بڑا تنومند، بڑا طاقتور نوجوان ہے، اور وہ نوجوان گزرتا جا رہا ہے۔ صحابہ نے اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر، اس کی بازوؤں کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر صحابہ نے کہا ماشاءاللہ کیا زوردار قسم کا نوجوان ہے۔ اور دوسری بات صحابہ نے کہی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلتا، کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بھی دیکھا، صحابہ کی بات بھی سنی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ جا کر محنت کر کے کمائے، اور کما کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے گیا ہے، تو اس کا روزی روٹی کمانے کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اور اگر یہ نوجوان اس لیے گیا ہے کہ وہ جا کر روزی روٹی کمائے اور اس روزی روٹی کے ذریعے اپنے ماں باپ کو نوالا فراہم کر سکے، اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، فی سبیل اللہ نکلنا ہے۔ اور اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ مال و دولت کما کر فخر کر سکے، دنیا کے سامنے شان جتلا سکے، دنیا کے سامنے اپنا رعب و دبدبہ قائم کر سکے، اللہ کے نبی نے کہا تب پھر یہ آدمی شیطان کے راستے میں نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث نے یہ مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں صاف کر دیا کہ رزق حلال صرف ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، رزق حلال اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی راہ میں کوشش کرنا، یہ اللہ کے راہ میں جہاد کا ایک درجہ ہے، یہ جہاد کی ایک شکل ہے۔ اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سود اتنا عام ہے، جھوٹ اتنا عام ہے، دھوکہ اتنا عام ہے، اور بہت سارے غلط طریقے اتنے عام ہیں کہ رزق حلال کمانا مشکل ہے۔ بھائیو، جس زمانے میں جینا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں جی کر دکھانا ہی اصل جواں مردی ہوا کرتی ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ اگر ٹھان لیں کہ ناجائز راستے سے میرے پیٹ میں لقمہ نہیں جائے گا، رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہے گی، یقین مانے آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اپنے دامن کو کسی بھی قسم کی اس گند سے آلود ہونے سے بچائے رکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے رکھتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی ضمانت ہے۔ ہم اور آپ اگر طے کر لیں کہ ہمیں رزق حلال چاہیے، حرام رزق کی طرف ہم نہیں جائیں گے، یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے اور میرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے یہ پہلو بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حلال اگر ہم نے نہیں کمایا، کبھی تھوڑا سا حرام لے لیا، تھوڑا سا حرام شامل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بھائیوں، سب سے پہلے تو گناہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ ہوگا، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔
آپ کی نظر میں گناہوں کی آپس میں تقسیم کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے گناہ کیے، کبائر اور صغائر کی تقسیم شریعت میں موجود ہے، لیکن کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے آپ کا دل یہ سمجھنے لگے کہ یہ گناہ تو معمولی ہے، یہ غلطی تو چھوٹی ہے، یہ گناہ تو آسان ہے، میں معافی مانگ لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، اس جذبے کے تحت اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا یہ نفاق کی علامت، یہ نفاق کی علامت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، حرام و حلال کی تمیز کے بغیر جینے کا فیصلہ کرنے والا، حرام و حلال کا لحاظ کیے بغیر جینے والا انسان نہ صرف یہ کہ ایک گناہ کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، کہ اپنے آپ پر نفاق کا ایک دروازہ گویا وہ کھول لیتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات آج آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، یاد رکھو کہ اس حرام لقمے کا معاملہ یا پھر جو ہے ناجائز لقمے کا معاملہ صرف گناہ کا معاملہ نہیں۔ حرام لقمہ اگر آپ کے اور میرے پیٹ میں جائے گا، لازمی طور پر اس کے بہت سارے غلط اثرات مجھ پر اور آپ پر مرتب ہوں گے۔ آپ پر اور مجھ پر حرام لقمے کا اثر ہوگا۔ حرام لقمہ آپ کے اور میرے بدن پر اثر انداز ہوگا، آپ کے میرے اخلاق پر اثر انداز ہوگا، آپ کے میرے دین پر اثر انداز ہوگا۔ وہ حرام لقمہ جو پیٹ میں گیا، ایک لقمے سے شاید میری اور آپ کی بھوک نہ مٹے، لیکن وہ ایک لقمہ میرے اور آپ کے دین کو، میرے اور آپ کے اخلاق کو، میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرنے یا ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔